بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ ال-عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ سے نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ
जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया और मुझ पर ये वही की गई है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा, दज्जाल जैसी आजमाइश या इसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फरिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज ईमानदार कहा या यकीन रखने वाला कहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियां और हदायत की रोशनी लेकर आए, हमने इसे कबूल किया, ईमान लाए और आपका इत्तबा किया। फिर उससे कह दिया जाएगा तू सो जा, दरहालिया के तू मर्द सालिह है और हम जानते थे कि तू मोमिन है। और बहरहाल मुनाफिक या शकी आदमी अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा मुझे याद नहीं। जब उससे पूछा जाएगा कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 185। इमाम मालिक ने उमर बिन याया अल-माज़ीनी से खबर दी, वो अपने बाप से नकल करते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो उमर बिन याया के दादा हैं से पूछा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह वजू किया है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया, पहले पानी अपने हाथों पर डाला और 2 मरतबा धोए, फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 बार नाक साफ की, फिर 3 दफा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 मरतबा धोए, फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसाह किया। इस तौर पर अपने हाथ पहले आगे लाए फिर पीछे ले गए, मसा सर के इब्तदाई हिस्से से शुरू किया, फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाकर वहीं से वापस लाए जहां से मसा शुरू किया था, फिर अपने पैर धोए।